اور جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، پاکستان کے اندر ایک بہت چھوٹے سے طاقتور طبقے نے پورے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے. چاہے الیکشن ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، نظام کے اوپر قبضہ جو ہے ایک چھوٹے سے طاقتور طبقے کا ہے. اور جو اس وقت اصل خطرہ عمران خان نے پیدا کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، لیکن یہ جو طاقتور طبقے کا پاکستان کے اوپر شکنجا ہے وہ توڑ دیا جائے گا. پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے، ایک عام پاکستانی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے، اور اس طاقت کو توڑنے کے لیے یہ جو کام کیے جا رہے ہیں اسی کا کل ایک حصہ تھا. اس کی دو تین مختلف پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں، آپ کو ذرائع ابلاغ کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آج کل تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ زیادہ تر جو ہمارے چینلز ہیں ارب پتی ان کے اونرز ہیں، ظاہر ہے ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ان کے چینل کو کنٹرول کرنا وہ پیمرا کے ذریعے کیا جائے کہ جیسے بھی کیا جائے، وہ تو نسبتاً آسان کام ہے. لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی بیٹھے ہوئے اور ایک فون کے اوپر ان کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو کہنا چاہیں، جب کہنا چاہیں، جس کے بارے میں کہنا چاہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ایک تو بہت بڑا ہدف اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس آواز کو گھونٹا جائے. آپ سے چینل پہ آپ نے بند کر دی عمران خان کی تقریریں، عمران خان کی تقریر جو ہے سوشل میڈیا پہ آسمان پہ چلے گئی. آپ نے کہا اچھا چلو میں یوٹیوب جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں، اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا. ابھی آپ نے دیکھا یہ کینیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے حکومت نے، جس کی خبر باہر سے آئی ہے، یورپین ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر، وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سافٹ ویئر خریدا جا رہا ہے، ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلا گھونٹا جائے. میں پھر بولوں گا یہ عمران خان اس کا ہدف نہیں ہے، اس کا ہدف ایک عام پاکستانی ہے کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ جب ہم نے تمہیں بول دیا کہ یہ حقیقت ہے تو تم سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہو، تم آئینہ دکھانے والے ہوتے کون ہو. تو گلا گھونٹا جائے ایک عام آدمی کا، ایک عام پاکستانی کا، کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نے آزاد کر دیا ہے. وہ اب مرہون منت نہیں ہے کہ اربوں روپے لگاؤ، کو چینل لگاؤ تو پھر اس کے بعد پیمرا سے لائسنس لو تو پھر اپنی بات عوام تک پہنچا سکو. وہ گھر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے وہ سارے پاکستان تک پہنچا سکتا ہے. ایک وہ اس کا بہت بڑا ہدف ہے. دوسرا پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے. ارب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے، ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے، اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان ارب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی اجازت دیں گے. یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی، بڑا زبردست سسٹم جو لگا ہوا تھا. اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے سے بنانے شروع کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ دوسرے سے بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں. تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر بنا لیے، اور وہ خود بھی ارب پتی ہو گئے، ساتھ ان کے انویسٹرز بھی ارب پتی ہو گئے. عمران خان نے جس طریقے سے شوکت خانم بنایا کہ جب بہت زیادہ امیر لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے تو وہ گیا اسکولوں کے اندر گیا، وہاں ایک عام پاکستانی کے پاس گیا اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا اور شوکت خانم بن گیا. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ایک عام پاکستانی کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور پوری کوشش کی. پہلے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے وہاں پر بغیر کسی قانونی جواز کے ہوتے ہوئے، کل ان سے ہائی کورٹ میں بھی پوچھا جج صاحب نے کہ آپ کے پاس ایف آئی اے کے پاس اختیار کون سا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت جو ہے کارروائی کرتے پھر رہے ہیں. 150 نوٹس ادھر بھیج دیے. نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے؟ اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو، آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں. اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے، آئیں نہ ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں. مقصد صرف ہے ہراساں کرنا، خوف زدہ کر دینا لوگوں کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام کرنے کوئی نہ تیار ہو. کیونکہ پھر میں وہی بولوں گا، کیونکہ طاقت عمران خان جو لے رہا ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر وہ سیاست کر رہا ہے. تو عوام کو کس طریقے سے ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے، دور کیا جائے، اسی کا پہلو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے اوپر بھی ہے. نامنظور.com جو ہے وہ بنائی گئی ویب سائٹ آج سے چند ماہ پہلے، جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن آئی، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کے بعد پاکستانیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک پوری تحریک چلنی شروع ہوئی، تو اسی کا وہ ایک نعرہ بن گیا نامنظور، غلامی نامنظور
کی پوری آواز سارے پاکستان میں پھیل گئی اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ نامنظور.com سے وہاں پہ عام پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے، پاکستان کے اندر سے لوگ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے، باہر کے لوگ جو سارے پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے وہ وہاں پہ پیسہ جمع کراتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے اندر پوری اس کی رپورٹنگ ہوگی، اس کی آڈٹ ہو رہی ہے سارے پیسے کی، اس کو یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی نہیں ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے، یہ ان کے سیاسی موت نظر آ رہی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عام آدمی پاکستانی وہ کہ یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کو تحریک کو چلائے گا تو پھر انہوں نے جو چند طاقتور طبقے کے لوگوں نے پاکستان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے پھر یہ کدھر جائیں گے؟ اصل خوف اس بات کا ہے ان کو۔ قانون کے اندر تو ہم ظاہر ہے اس کو چیلنج کر ہی رہے ہیں، کورٹ کے اندر جیسے میں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آلریڈی ایف آئی اے کی تحقیق کا ڈلا ہوا ہے، یہ ایک نیا آ گیا نامنظور والا، یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اوپر۔ آخر میں صرف ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو سپریم کورٹ نے 2017 میں کہا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو بلا تفریق ان کی تحقیقات کرنی ہے فنڈنگ کی، تو تحریک انصاف کو تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے باقی سب کی بھی کرنی ہے، جہاں پہ چند مہینے پہلے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے، ابھی تک قوم انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ آپ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی، کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے جو میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں، 36 کروڑ روپے آ گئے جی، پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آ گئے، کوئی ڈال گیا جی، اللہ کا بندہ جو ہے 36 کروڑ روپے ڈال گیا۔ یہ سوال جو ہے نا اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو، اسد عمر کو، فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس بھیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے؟ وہ ہم نے بند نہیں کرنا اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا جی، کوئی اگر سوال ہو۔ اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پر مختلف اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا اداروں کے ساتھ تحریک انصاف کے معاملات میں کوئی بہتری آئی ہے، کوئی بیک ڈور یا کوئی براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اچھا جی، عمران خان صاحب نے جو اس دن کہا وہ بڑی سادہ سی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اہم چیز ہے پاکستان کے لیے اور اس الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور یہ صرف عمران خان کا نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال خصوصی طور پہ پاکستان کی معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، جہاں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر روپیہ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے مہنگائی کا جو پہلے طوفان آیا ہوا ہے اس میں مزید خرابی ہونے جا رہی ہے، بہت ہی انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جو بھی عوام سے ساتھ مینڈیٹ لے کے آئے، اور ایک ایسی حکومت جس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے، جس کو پاکستان کے عوام مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں کسی قانونی طریقے سے یا کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آئیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن کرنی پڑتا ہے ایکسٹینشن کر دیں۔ اسد صاحب یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے اس کی مدت میں، کیا کہیں گے مولانا ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں؟ مولانا اس لیے وہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ مولانا کو پتا ہے کہ خود تو وہ دونوں الیکشن اپنے ہار چکے تھے، علی امین گنڈا پور اور یعقوب شیخ نے دونوں نے ان کو شکست دی تھی، بیٹا ان کا اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بیٹے نے بھی بچنا، تو ظاہر ہے مولانا کی خواہش تو یہ ہوگی کہ جتنا الیکشن سے بھاگا جا سکے اتنا بھاگا جائے، لیکن مولانا اکیلے نہیں ہے اس کے اندر، اس وقت تو پوری پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کراچی کی مقامی حکومت کا الیکشن آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس سے بھاگ جاتا ہے کہ جی بارشیں ہو گئی، پھر اس کے بعد 9 حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے اور ضمنی انتخابات صوبائی کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو سیلاب نظر آ جاتا ہے، ان ضلعوں میں جہاں پورے ضلع کے اندر کوئی پانی کا قطرہ نہیں کہ سیلاب کا کہیں نظر آیا، وہاں پہ بھی سیلاب نظر آ جاتا ہے، تو اس وقت تو پورے کا پورا یہ جو نظام ہے یہ امپورٹنٹ نظام بھاگ رہا ہے الیکشن سے۔ پنجاب حکومت جو ہے صاحب بھی احتجاج کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ جو ہوگا وہ ستمبر میں ہی انہوں نے اعلان کیا، کیا 22 تاریخ ہے اس کی؟ نہیں، وہ تو چیئرمین صاحب تاریخ کا خود اعلان کریں گے، انہوں نے کہا میں ستمبر میں اعلان کر دوں گا، وہ کس دن کرتے ہیں کس دن کی تاریخ دیتے ہیں وہ چیئرمین صاحب خود ہی کریں گے، لیکن پنجاب میں سنا ہم نے بھی ہے کہ کوشش دوبارہ ہو رہی ہے۔
یہ دیکھیں، یہ بڑی، جب آپ مشکل کے اندر چلے جاتے ہیں نا، اور صرف مشکل میں نہیں ہوتے، جس کو آپ یہ کہیں کہ آپ بالکل ہی بہتر جاتے ہیں، تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع کس دن سے ہوا تھا؟ یہ اس دن سے شروع ہوا جس دن پاکستان کی قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ سندھ ہاؤس کے اندر بولی لگ رہی ہے اور ضمیروں کی منڈی کھلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی ہے. اب یہ چاہتے ہیں پنجاب میں دوبارہ وہی تجربہ کرے، حالانکہ اب تو 63A کا قانون بھی آ چکا ہے. جو سیاستدان ہے اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کو دو چار نہیں بھی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی موت ہے اس وقت عمران خان کے خلاف جانا. ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں خواہش ضرور ہے ان کی. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ہم اس امتحان سے گزر چکے ہیں. یہ 3.5 سال میں یہی بولتے ہیں نا کہ سلیکٹڈ ہیں، اور یہ تو ہم نہیں، یہ تو پی ڈی ایم کہتی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ کہتی تھی. 3.5 سال کہتے رہے الیکشن جعلی تھا، سلیکٹڈ تھے. 17 جولائی کو کوئی رہ تو نہیں گیا کہ کسی کو کوئی شک ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی تھی. 17 جولائی کو پنجاب کے اندر جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں، جو اس کے بعد NA 245 میں کراچی کے اندر نتیجہ آیا ہے، جس طریقے سے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، اس سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کسی خلائی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف عوام کی طاقت کے اوپر وہ سیاست پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے. تو عمران خان کا تو جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ دار و مدار 100% جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے. جہاں تک آپ نے بات کی، وہ فرد واحد کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا ہونا جو ضروری ہے، وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پاکستان کی، چاہے آپ کو اچھا لگے نہ اچھا لگے، بٹ پاکستان کی ایک اہم ترین اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، وہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ ایک ایسے حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایک سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہو، جس کو پوری قوم مسترد کر گئی ہے. اس کو یہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ اس کو کرنا چاہیے جو عوام سے مینڈیٹ لے کر آئے. 2 سال تک جو ہے ان کو آئینی طور پر ایکسٹینشن دی جاتی ہے. اچھا، فروغ نسیم کے تو اس ٹاپک کے اوپر بڑے واضح خیالات ہیں، وہ پرانے ہیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت کو، وہ ان کو منظور ہوگا. مجھے بتائیں عدالت کا کون سا فیصلہ آج تک عمران خان نے نہیں مانا؟ عمران خان تو نواز شریف نہیں ہے کہ جس کو فیصلے کا خطرہ ہو تو جتھے جو ہیں پنجاب ہاؤس میں تیار کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیا جائے. عمران خان وہ تو نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس قابو نہیں آ رہا ہو تو کوئٹہ بینچ کے اندر بغاوت کرا کے چیف جسٹس بدل دیا جائے. عمران خان وہ تو نہیں ہے کہ جہاں چیف آف آرمی سٹاف آپ کے قابو نہ آ رہا ہو تو ایک کو جو ہے وہ BMW بیچ کے اس کو خریدنے کی کوشش کی جائے، پھر دوسرا ہوا میں معلق ہو تو پیچھے جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا جائے. عمران خان تو اداروں کا احترام کرنے والے، قانون کا احترام کرنے والے انسان ہیں. جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ایک منتخب وزیر اعظم بیٹھا ہوا، پوری کیس لا ہسٹری پاکستان کی یہ کہتی تھی کہ عدالتوں نے اسمبلی کے اندر فیصلوں کو، اسپیکر کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا ہے. اس کے باوجود جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم نے تو اسپیکر کے فیصلے کے خلاف جانا ہے اور ہم نے فیصلہ دے کے عمران خان کو گھر بھیج دینا ہے، تو عمران خان نے ڈائری اٹھائی، پین اٹھائی، صرف سوال یہ پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اور وہ گھر چلا گیا تھا. وہ تو ہمیشہ سے اس میں کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی ساری سیاست ہی قانون کی حکمرانی کے لیے. ایک کر لیں. پرائم منسٹر آفس کو آپ لوگوں نے مضبوط کیا تھا، اختیارات دیے تھے کہ جو اہم تقرری ہے ان کا سوابی اختیار. صحیح. آج پرائم منسٹر آفس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اختیار ہے. کیوں آپ لوگ ان کے اختیار کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرو گے. اگر آپ ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کراتے ہیں اور اس الیکشن کے اندر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ نہ تحریک انصاف کو کوئی اعتراض ہوگا، نہ عمران خان کو کوئی اعتراض ہوگا کہ وہ جو مرضی فیصلے کر دیں. لیکن ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا ہو جس کو آج تک نہ یہ سمجھ میں آئی ہو کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، مجھے کس نے بٹھا دیا ہے اور مجھے کتنے دن تک بٹھا دیا ہے، تو معذرت کے ساتھ قوم کی مستقبل کے فیصلے ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. ہاں عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئے تو ضرور بیسک فیصلے کریں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ سیلاب ہے، اکانومی تباہ حال ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ مساعی معیشت کے لیے آگے ہیں. اس چیز
सतह पर फ्रंट डोर, बैक डोर, कोई रास्ते या कोई ऐसी तजवीज़ के मिल बैठे हैं और ये जो चीज़ें जो जिन पर डेडलॉक है इस पर जो है वो आगे बढ़ा जाए? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा तफसील में जवाब दे दूं। देखें, ज़रा समझने की कोशिश करें कि मुल्क की हालात क्या हैं और किस चीज़ पे बातचीत होनी चाहिए और किस चीज़ पे बातचीत होना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी मईशत जो है वो अचानक से माशी वजूहात की वजह से इतनी सख्त तकलीफ, परेशानी और मुश्किल के अंदर नहीं आ गई। आपने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, सियासी गैर इस्तेहकाम पैदा हुआ और उस सियासी इंतशार की वजह से आपकी मईशत जो है इस वक्त तितर बितर हो गई है और इस वक्त घुटनों के बल आपको नजर आ रही है। मैं 4 महीने से ये कह रहा हूं, ये मिफ्ता इस्माइल का मसला नहीं है। भाई मेरे समझने की कोशिश करो, जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो चिमटी हुई है कुर्सी से दूसरी तरफ खड़ी हुई है। कोई दुनिया का एक्सपर्ट लेके आ जाओ, कोई नोबेल प्राइज विनर लेके आ जाओ, वो मईशत ठीक नहीं कर सकता मेरे भाई। बंद कमरे के अंदर बैठ के मीटिंगें करने से ये मईशत ठीक नहीं होने वाली। तो मईशत भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको मईशत की फिक्र है, तो आपको जो बुनियाद है इसकी, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम, उसको खत्म करना होगा। उसके लिए इलेक्शन के अलावा और हल कोई नहीं है। उस बात के लिए बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। मैं हजारों दफा कह चुका हूं, उस दिन खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि इलेक्शन अगर करवाना चाहते हैं आए, साथ बैठते हैं, हम लवाजमात डिस्कस करते हैं।